جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے، گولڈ کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ رسول پاک تمہارا درود خود سن لیں، حضور دل سے اگر مومنو درود پڑھو، عوض درود کے مرتے ہی خلد پاؤ گے۔ عزیز و مفت کا سودا ہے درود پڑھو، جو چاہتے ہو کہ کچھ رزق کی کسائش ہو تو اس جناب پہ اے مفلسو درود پڑھو۔ یہ کون بزم ہے، کس کا ہے ذکر لطف یہاں، ادب سے بیٹھو ادب سے اٹھو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواں صحابہ میں آپ کو ایک بار پھر مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، آپ کی نعتیں بیان کرنا، آپ کے اوصاف کا ذکر کرنا، آپ کی شان میں مدح سرائی کرنا، اس کا حکم مومنوں کو دیا گیا، فرشتوں کو دیا گیا، اور رب کائنات جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کو قرآن میں بیان کیا۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح طور پر نعت ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ کفار نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اگر اللہ کا یہ قرآن سچا ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ پاک آسمان سے پتھر برسا دے، یعنی ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا اے محبوب یہ اپنے منہ سے موت مانگ رہے ہیں، لیکن چونکہ اے پیارے تم ان میں ہو اور تم رحمت عالم بنا کر بھیجے گئے ہو، اور رحمت کاملہ اور عذاب جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا تمہاری موجودگی میں ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال بہت سی آیات مبارکہ ہیں جن میں نعت مصطفیٰ کو بیان کیا گیا، اس میں سے یہ آیت کریمہ پیش کی گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس طرح نعتیں لکھیں اور نعتیہ اشعار کہے، اس کے بارے میں ہم اس پروگرام میں سن رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نعتیہ اشعار کا بیان جاری و ساری ہے۔ آج بھی آپ کے نعتیہ اشعار ہم سنیں گے، آپ پروگرام میں شامل رہیں گے، انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نعت خوانی ہم سن رہے ہیں۔ گزشتہ پچھلے 2 سلسلے بھی اس پر ہوئے، آج بھی یہ ہوگا۔ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فراق و جدائی میں عشق رسول سے آپ مبتلا ہو کر آپ نے جو اشعار کہے، سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد جی جدائی کی صورت ہوئی۔ جی لقد ورثتنا مرآة صدق عليك به التحیۃ والسلام۔ ایسے سچے تھے کہ ہمیں بھی سچائی کے آئینے کا وارث بنا گئے۔
آپ پر اللہ کی جانب سے درود و سلام ہو۔ ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صدیق اکبر بھی بارگاہ رسالت میں سلام پیش کر رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کی جانب سے درود و سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کے وصف کو صدیق اکبر نے بیان کیا اور یہ فرمایا کہ اتنی سچائی تھی کہ اوروں کو سچائی بھی آپ کے صدقے میں ملی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتا تو یاد رکھنے کی نیت سے اس کو نوٹ کر لیتا تھا۔ اب قریشیوں نے مجھے منع کیا کہ تم رسول پاک کی ہر بات لکھ لیتے ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر بات نہیں لکھنی چاہیے، بتقاضۂ بشریت کبھی جلال میں گفتگو کرتے ہیں، کبھی نرم حالت میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے میں لکھنے سے رک گیا، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی تو آپ نے اپنی انگلی سے زبان اقدس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سبحان اللہ، سبحان نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال فرماتے ہیں تو اس وقت بھی حق بات ہی کہتے ہیں، نارملی تو کہتے ہی حق ہیں، جلال میں بھی حق بات ہی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں وما ینطق عن ہوا سے ہے روشن، زبان مقدس پہ حق بولتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ہمارا دین سچا، ہمارا رب سچا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچائی کی تعلیم بھی ہمیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت لو تو ادا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور چھٹی بات اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ سبحان ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو۔ جی ضرور۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں اور سچائی کی دعوت دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور جو سچائی اختیار کرتے ہیں یہ سچائی ان کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے کہ حضور بدکاری کی عادت ہے، چوری کی بھی عادت ہے، شراب نوشی کی بھی عادت ہے، جھوٹ کی بھی عادت ہے، ایمان لانا چاہتا ہوں، مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ نے چیزیں حرام کی ہیں، ایک ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ان میں سے کسی ایک برائی سے منع فرما دے میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کو ترک کر دے۔ عرض کی ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئے۔ بارگاہ رسالت سے جانے کے بعد اس نے شراب پینے کا ارادہ کیا، خیال آیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، میں جھوٹ بولوں گا تو نبی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والا ہو جاؤں گا، اقرار کر لیا تو حد قائم ہو جائے گی، سزا ملے گی، لہذا شراب چھوڑ دے۔ بدکاری اور چوری کا ارادہ ہوا تو یہ باتیں یاد آتی ہیں۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا، آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر کتنا اچھا کام کیا، جب میں جھوٹ سے بچا تو مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے کلوز ہو گئے، بند ہو گئے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ حضور یہ جو فرمان مصطفیٰ آپ نے بیان فرمایا، اگر غور کریں کہ ان چیزوں کو اگر مسلمان اپنا لیں
تو ہمارا معاشرہ کیسا امن کا گہوارہ بن بے جائے. شک بے شک. کتنے خوبصورت انداز میں اور جامع انداز میں ہمیں جو پوائنٹس دے دیے گئے، اگر اس کو فالو کر لیں، جیسے سچ ہی کی آپ نے مثال دی کہ سارے گناہوں سے بندہ بچنے والا بن جاتا ہے، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ویسے ہی بد اعتمادی کا ماحول بن جائے گا، لوگ بھروسہ ہی نہیں کریں گے. کامیاب اور اچھی نہ کوئی ماں بن سکے گی، نہ باپ بن سکے گا، نہ چچا بن سکے گا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ شوہر، نہ بزنس مین. جھوٹ بولنے سے آپ کا اعتماد ہی اٹھ جائے گا، لوگ پتہ بھروسے نہیں سچ کریں بول رہا ہے گے. نہیں ہاں بول جی، رہا. کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ قبول اسلام سے پہلے مختلف معاملات تھے، لیکن جب قبول اسلام کر لیا انہیں آقا سے وعدہ کیا آپ جھوٹ نہیں بولنا. تو ہم بھی مسلمان ہیں نا، آقا کو آخری نبی مانتے ہیں، سچا نبی مانتے ہیں، نبیوں کا امام مانتے ہیں، اپنا آقا و مولا مانتے ہیں. میں مقدی گل مکا دے وہاں، میرا دین بھی تو میرا ایمان بھی تو. اچھا ان کو تو مانتے، ان کی کو نہیں مانتے، آقا کی مانتے کیوں نہیں؟ بھئی جھوٹ ترک کر دیں، جب فرمایا گیا تو کیوں بولتے ہیں بھائی؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام. ایک اور شعر: من الرحمن فی اعلی جنان من الفردوس طاب بها المقام. خدائے رحمان آپ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمائے جہاں آپ کا مقام بہت پاکیزہ ہو. جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے؟ جنت الفردوس. اللہ اکبر. صدیق اکبر یہ بارگاہ رسالت میں آقا کو یاد کر رہے ہیں اور اس طرح عرض کر رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی کہ اللہ پاک سے میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرو. عرض کی یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جو صرف ایک شخص کو حاصل ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہی ہوں. ایک اور روایت میں ہے وسیلہ اللہ پاک کے یہاں ایک درجہ ہے جس سے اوپر کوئی اور درجہ نہیں. اللہ کریم سے دعا کرو وہ مجھے مقام وسیلہ عطا فرمائے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کر. اللہ اکبر. تو جنت کا بلند ترین درجہ مقام وسیلہ اللہ کے حبیب کے لیے خاص ہے. بلند و اعلیٰ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ عرش کے قریب ہے. اور علماء نے لکھا کہ مقام وسیلہ جنت کے دیگر تمام مقامات سے زیادہ عرش کے نزدیک اور ایک خاص مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کوئی پہنچا نہ نبی رتبہ عالی کو تیرے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے. سبحان اللہ. حضور جو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اس کی سبحان اللہ. فضیلت بھی بہت ہے جی کہ جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، شفاعت مصطفیٰ کی اس میں بشارت ہے، اس میں بھی یہ دعا کی جاتی ہے. تو مقام محمود کی بھی اس میں دعا ہو رہی ہے، وسیلہ کی بھی دعا ہو رہی ہے. تو یہ اگر حدیث پاک جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو اور اللہ پاک آپ کو یہ مقام عطا فرمائے گا، تو وہ جو دعا ہے تو اس دعا کو اس نیت سے پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور مجھے تو فضیلت یاد آ رہی بھائی اذان کی دعا کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان کے بعد جس نے دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نصیب فرمائے. اور یہ دعا بھی کرتے رہیں. ابھی شعر میں نے پڑھا اس میں ایک عقیدہ بیان کیا کہ میرے نبی کا جو بلند رتبہ ہے کوئی نبی وہ رتبہ نہیں پا سکا. مرحبا کیا شان ہے جنت کی زنجیر ہلانے والے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نظم میں نہیں نثر میں نعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. بے شک اللہ پاک کے نزدیک ساری مخلوق سے زیادہ مرتبہ سب سے زیادہ وجاہت والے ابو القاسم ہیں، یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کو خود بیان کرتے ہیں میں وہ پہلا ہوں جو جنت کی زنجیر ہلاؤں گا. تب اللہ کریم میرے لیے اسے کھولے گا، پھر اس میں مجھے داخل کرے گا. میرے ساتھ فقراء مسلمان ہوں گے
اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ حدیث نمبر 3636 3636۔ اور اس فرمان رسالت کی تشریح کرتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سارے نبی اور ان کی امتیں جنت کے دروازے پر حضور سے پہلے پہنچ جائیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہ گاروں کو بخشوانے، نیکیوں کے ہلکے پلے بھاری کرانے، پل صراط پر گرتوں کو سنبھالنے میں مصروف ہوں گے، مگر دروازے جنت کلوز ہوگا، بند ہوگا۔ دروغہ جنت، جنت کا نگران دروازے کے اندر ہوگا، باہر نہیں ہوگا، اندر ہوگا۔ کسی کو زنجیر ہلانے کی، بجانے کی جرت نہیں ہوگی۔ ہمت و جرت والے نبی کا انتظار ہوگا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر دروازہ کھلوائیں گے۔ اور سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے اشعار، کیا بات ہے۔ جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ تو سلام رضا میں اعلیٰ حضرت اور بھی بارگاہ رسالت میں لاکھوں سلام پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، شہر یار ایرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کے ان اشعار میں اعلیٰ حضرت یوں فرما رہے ہیں، اس کی کچھ وضاحت کر رہا ہوں۔ اے جنت کے بادشاہ، اے حرم کے تاجدار، آپ کی گناہ گاروں کی شفاعت پر لاکھوں سلام ہو۔ معراج کی رات کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمیشہ درود ہوں، اور آپ جنت کے سربراہ ہیں، یعنی نوشائے بزم جنت، جو جنت میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے دولہا آپ ہی تو ہیں، آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ اور جنت کا جو رنگ و روغن ہے، یہ میرے نبی کے تلووں کے دھون کے صدقے میں اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی وہ لکھا قصیدہ معراجیہ میں، بچہ جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، بچہ جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت رنگ و روغن، جنہوں نے دولا کی پائی اتر، وہ پھول گلزار نور کے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت الفردوس میں جلوہ فرما ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے امیر اہل سنت یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ جنت کی دعا کریں تو جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضور جنت الفردوس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا مقام بھی ہوگا۔ جنتی جو خوش نصیب جن کو جنت الفردوس ملے گی، وہ جنت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوسی ہوں گے، گویا کہ۔ تو جنت الفردوس کن اعمال سے ملتی ہے جنت الفردوس؟ ایک تو دعا ہمیں کرنی چاہیے، دعا کی برکت بھی حاصل ہوگی، تو اعمال میں بھی ایسے اعمال ہیں کہ جس کی برکت سے جنت الفردوس کی بشارات ہیں۔ اصل تو دیکھیں، خاص تو اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی، اللہ کی عنایت سے ملے گی۔ شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل۔ ایک روایت
ذہن میں آ رہی ہے جو مشہور ہے، حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ تو ہمیں بچوں میں، آفس میں، کالج میں، فرینڈ سرکل میں، جہاں ہم لین دین کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، فنکشنز میں ہم ٹریولنگ کر رہے ہیں، ڈیورنگ جرنی، جب موقع ملے نیکی کی دعوت دیں۔ اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اٹھ کے چلے گئے، ارے اس کو بھی کہنا بھی آئے نا، نماز ٹائم ہو گیا، ٹائم جا رہا ہے، آ جائیں جلدی سے نماز پڑھ لیں، نماز کی دعوت دیں۔ اور اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دیں۔ دعوت اسلامی نے آسان کر دیا، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے اداروں میں داخل کرا دیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، وہ کارٹونز کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات سمجھائی جا رہی، اتنا دلچسپ انداز ہے، سبحان اللہ۔ تو نیکی کی دعوت دیں، میرا رب چاہے گا تو جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے، آقا کے نظارے کریں گے انشاءاللہ، اور پھر جھوم جھوم کے پڑھیں گے، سب سے اولا اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار سنے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے کو بیان کیا گیا، آپ کے سچا ہونے کو بیان کیا گیا، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، سچ بولنے کی تاکید فرمائی اپنے غلاموں کو۔ تو ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، جھوٹی باتوں سے بچنا ہے، جھوٹی افواہیں پھیلانے سے بچنا ہے، اور کسی کو دھوکہ دینے سے بچنا ہے، اور ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ صادق و امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں امانت دار بھی بننا ہے اور سچا بھی بننا ہے۔ اور ہم نے سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت الفردوس میں جلوہ فرما ہوں گے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی جنت میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی بنائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔